الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ النور کی آیات پر بیان چل رہا ہے. آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ معافی، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر سے کام لیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اس سے پچھلے رکوع کے اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کہ جس میں آپ پر تہمت لگائی گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے آپ کی براءت کا اعلان فرمایا. اس تہمت لگانے میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. ان سے بھی یہ لغزش ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور ان پر حد بھی جاری کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر معاف فرما دی. یہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت فرمایا کرتے تھے، مالی کفالت فرماتے تھے، دیکھ بھال رکھتے تھے ان کی. جب یہ پتہ چلا کہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہے تو ظاہر ہے والد ہے، اور والد کو جب پتہ چلے اپنی بیٹی کے بارے میں، اور خاص طور پر جب بیٹی بھی محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہو تو دل کی کیا کیفیت ہوگی میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا دل کے اوپر کیا آرے چل گئے ہوں گے. قسم کھا لی اس وقت کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کا خرچہ بند، اس کو خرچہ نہیں دیں گے اب. اور یہ یاد رہے اگر کوئی آدمی کسی غریب کی کفالت کر رہا ہے
تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ قیامت تک کرتا ہی رہے گا، جب تک زندگی یہ کرتا رہے. نہیں، کسی وقت اگر بند کرنا چاہے بند کر سکتا ہے، کوئی جرم نہیں ہے. یا کسی معین فلاں شخص فقیر کی مدد کرو تم، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قسم کھا لی، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت جن مکارم اخلاق پر کی گئی، جس بات پر معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، وہ بات یہ تھی کہ ان کے اندر عفو اور درگزر اور معافی کی صفت پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا، آپ نے آیت سے سمجھ لیا کہ قسم نہ کھائیں، قسم نہ کھائیں. ایسے تم نہ قسم کھاؤ، قسم نہ کھائیں ایسے لوگ کہ جن کو اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے کہ ہم رشتہ داروں، مسکینوں اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ان کو خرچہ نہیں دیں گے. قسم نہ کھائیں. یہ انداز بتا رہا، تربیت ہو رہی ہے. اللہ آگے عجیب ارشاد فرمائی کہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، اللہ تمہاری بخشش فرما دے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فوراً کہا بھلا کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. میں آج سے مستا کا خرچہ دوبارہ چالو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دی. ایک لمحے میں قرآن کی آیت آئی ہے اور دل میں اتر گئی. آج ہم قرآن کی آیت سنتے اور بار بار سنتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار سنتے، پھر بھی دل میں نہیں اترتی. یہ زبان سے دل کا فاصلہ ایک بالش کا ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن زبان سے کہی ہوئی بات دل تک پہنچنے میں زمانے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں، نہیں پہنچتی الا یہ کہ سچا طالب ہو. یہاں سے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ امت کے اندر بھی عفو اور درگزر پیدا ہو جائے. آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ آج ہمارا مزاج انتقامی مزاج ہے. انتقام لینا یہ ہماری گھٹی کے اندر آ چکا ہے، مزاج بن چکا ہے. اور مزاج ایسا بن چکا ہے کہ باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا بچوں کو ترغیب دے رہے ماں باپ کہ راستے میں اگر کوئی تجھ سے ٹکرا جائے، غلطی بھلے تیری ہو لیکن تو نے اس کو نہیں چھوڑنا. بچے کی تربیت ہو رہی ہے. جہاں استاد، جہاں ماں باپ، جہاں بڑے اپنے بچوں کے اوپر ایسا معاملہ کرے تو پھر وہاں بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کے اندر معافی کی صفت پیدا نہیں ہوگی. یہ معاشرہ کیسا تشکیل دے رہے ہیں؟ کیسا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ تشکیل دے کر گئے، اس کے مزاج میں انتقامی کارروائی نہیں تھی، انتقام نہیں تھا. ہاں شریعت نے ایک حد تک اجازت دی ہے، ایک حد تک اجازت دی ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچائے، کسی انسان کی طرف سے تکلیف پہنچے تو ہمیں کیا کرنا ہے. یہ قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہو رہی ہے، لیکن میں مزید بات واضح کرنا چاہتا ہوں. کسی کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچے، ظاہر ہے معاشرے میں رہ رہے ہیں، پہنچے گی، ایسا ممکن ہی نہ پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی. اب کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن کریم نے بہت ہی زبردست بات بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ کہ جس آدمی کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، یہ اس نے جان بوجھ کر پہنچائی ہے یا غلطی سے پہنچ گئی؟ اگر جان بوجھ کر پہنچائی ہے تو قرآن کریم نے اس کا قانون بیان کیا کہ جس نے تمہیں تکلیف دی تم بھی اتنی ہی تکلیف اس کو دے سکتے ہو. یہ قرآن کا قانون ہے، سورہ نحل کے اندر بیان کر دی. یہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے. جتنی تکلیف تمہیں دی تم اتنی تکلیف اس کو دو. کسی نے تھپڑ مارا، جتنے زور سے اس نے مارا ہم بھی اتنا ہی مار سکتے ہیں. مکہ مارا، جتنا زور سے اس نے مارا اتنی ہی مقدار میں ہم مار سکتے ہیں. اجازت دی. پہلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور، اس میں ان کو اجازت نہیں دی تھی بدلہ لینے کی، اجازت نہیں تھی. بلکہ یہ حکم تھا اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی سامنے کر دے کہ یہاں بھی مار لے بھائی. وہاں اس کی اجازت نہیں تھی.
یہ دین اسلام میں اجازت دی کہ جب تمہارے سے کوئی برائی اور تکلیف والا پریشانی والا معاملہ کرے تو جتنی اس نے تکلیف دی تم بھی اتنا ہی بدلہ لے لو. لیکن اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا ومن عفا، جس نے معاف کر دیا اور جس نے صلح کر لی اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہے. فوراً فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس آدمی نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا تو یہ کام بڑے دل گردے والوں کا ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ جو صبر والا کام ہے، یہ جو معافی والا کام ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا بڑا حصہ دین میں ہے، جو بڑا دل جگر رکھتا ہے اپنا. ایسے کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن سمجھایا ہے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر معافی کی. آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں، ان میں سب سے بڑی بنیاد یہی ہے انتقامی کارروائی ہمارے ذہنوں میں بڑی پڑی. ساس بہو سے انتقامی کارروائی کر رہی ہے. میری ساس نے مجھ پر ظلم کیا اس لیے میں بھی بہو پر ظلم کروں گی. شاباش، بڑی اچھی منطق بیان کی ہے. ماں اپنے بچے کا نکاح خود کرتی ہے، خود بہو کو پسند کر کے لاتی ہے، لیکن خود ہی اپنے بچے کا گھر اجاڑتی ہے، انتقامی کارروائی کرتی. اولاد والد کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا ہے، اولاد بھائی بہن کے خلاف انتقامی کارروائی. ذہنوں میں بڑھو انتقام لینا، بلکہ یہ کوئی تمہیں ایک مارے تو تو دو مار. یہ سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے نہیں تو نے کیوں ایک مارا دو مار، ایک گالی دی دو گالی دے، ایک تھپڑ مارا دو تھپڑ مار. قرآن کہتا ہے ایک مارا تو ایک مارو، ہم کہتے ہیں نا دو مار. انتقامی کارروائی، انتقامی جذبہ ہمارے اندر انتقام بھرا پڑا ہے. اور یہ جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو صرف یہاں نہیں رہتی بلکہ یہ آگے بڑھتی ہے، اور یہ غصہ آگے بڑھ کر یہ تبدیل ہو جاتا ہے بغض کے اندر، کینے کے اندر، اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے قرآن کریم نے واضح کر دیا، اور خود محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پر ہم نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، آپ کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا کیا. اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارے اتنے کہ آپ لہو لہان ہو گئے. لیکن آگے سے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جاہل ہے، ناواقف ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام پر مکہ کی زمین تنگ کر دی تھی. یہ وہ لوگ ہیں قدم قدم پر جنہوں نے کانٹے بچھائے، قدم قدم پر جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، جینا دو بار کر دیا، سب کو معلوم ہے. لیکن آپ فتح مکہ کے دن تشریف لائے ہیں تو حضرات صحابہ کرام بیان فرماتے آپ جس سواری پر بیٹھ کر آئے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی. فتح مکہ کا موقع ہے، آج بدلہ لینے کا موقع ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے. کوئی انتقامی کارروائی نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں دکھایا جا سکتا، نہ مکی زندگی میں نہ مدنی زندگی میں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ یا انتقام لیا. ایک مثال قائم نہیں کر سکتے. اور آج آپ آئے، سامنے وہ لوگ موجود ہیں، آج گلیاں دیکھیں گے، شہر دیکھیں گے، کیا نقشہ نہیں گھومے گا کیا کیا انہوں نے میرے ساتھ؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، نقشہ گھوم جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. لیکن آپ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آج جو حرم میں چلا گیا اس کے لیے بھی معافی، جس نے اسلحہ رکھ دیا اس کے لیے بھی معافی، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کے لیے بھی معافی ہے. آج معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ سب کو معاف کر دیں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، یہ کون زندہ کرے گا؟ دوسری سنتیں ہمیں یاد ہے، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، برائی کا جواب برائی سے نہ دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سنت، اس سنت کو کون زندہ کرے گا؟ یہ سنت کب ہمارے اندر آئے گی؟ آج تو ہمارے یہاں معاملہ ہی الٹ ہے، معاملہ ہی الٹ ہے. یہاں پہلے میں عرض کر دوں
ایک ہے تکلیف پہنچانا، ایک ہے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ تکلیف پہنچانے والے کو جب شریعت نے کہا معاف کر دو تو تکلیف پہنچانے والا اپنا کام کرتا رہے، تکلیف دیتا رہے نا. یہاں بھی شریعت نے قید لگائی، جس نے کسی انسان کو تکلیف پہنچائی اپنی ذات کو ایسا رکھنا ہے، اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی مت پہنچاؤ. نفع نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی مت پہنچاؤ. ایسے مت بنو کہ اپنی ذات سے تکلیف ہی تکلیف پہنچ رہی ہے دوسروں کو. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس کو ہم نے دنیا میں تکلیف پہنچائی، دو ہی رستے، تیسرا کوئی رستہ نہیں دنیا کے اندر. اس کی معافی کا کوئی رستہ نہیں ہے، دو ہی رستے ہیں. یا تو اسی بندے کے پاس جا کر معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے، یا اس کا حق اس کو دے دو. تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے کہ تمہاری تکلیف کسی طرح ختم ہو جائے، نہیں. ہاں، تیسرا ہے رستہ جو قیامت والے دن ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے. تو قیامت والے دن ہے. قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جس کو تکلیف پہنچائی، حق العبد، کسی بندے کا حق مارا ہے اس نے تکلیف پہنچا کر، تو آج اعلان ہوگا جو بندے ہیں وہ آ جائیں اور اس بندے کی نیکیاں ساری اٹھا کر جتنا اس نے اس کا حق مارا ہے اس کو دیتی جا رہے ہیں، دیتے رہیں گے. حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس عربی کے اندر لفظ ہے، عربی کے اندر. حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا، جس کے پاس نہ درہم و نہ دینار، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جس کے پاس ٹیڈی پیسہ بھی نہیں، چلتا ہوا پیسہ تو چھوڑو، دوسری کرنسی بھی نہیں، کوئی کرنسی ورنسی نہیں ہے، کنگال ہے بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں. مفلس وہ ہے جس نے دنیا کے اندر نیکیاں کمائی. حدیث کے مفہوم کے مطابق کیا کیا نیکیاں کمائی ہیں؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نہ جانے کیا کچھ عبادات کی، نیکیوں کا انبار ہے. فرمایا ایک بندہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، تو حقوق والے شروع ہو جائیں گے جن کے اس نے حق مار رکھے، اپنی ذات سے تکلیفیں پہنچا رکی ہیں. یا اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ معاملہ کیا، اب ان کا حق دینا ہے، تو اب اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کے پلڑے میں، نیکیاں اٹھا کر اس کے پلڑے میں، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ پھر بھی باقی ہیں. حکم ہوگا اب اس کے گناہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دو. فرمایا جو نیکیوں کا انبار اور پہاڑ لے کر آیا تھا، اب وہ جہنم کی طرف گناہوں کا پہاڑ لے کر جا رہا ہوگا. الرحمن والحفیظ. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ مفلس ہے، یہ بڑا خطرناک کام ہے. اس لیے تکلیف پہنچانے والا وہ شیر نہ ہو جائے کہ میں تو تکلیف پہنچا لے بھائی، کب تک کرے گا. ایک اور بھی معاملہ ہے ہمارے ہاں، یہ جو معاف کرنے کا حکم ہے نا، معاف کرنے کا، یہ وہاں ہے جہاں بندہ بدلہ لینے پر قادر تھا، پھر معاف کیا، پھر صبر کیا. اور ایک بندہ وہ بیچارہ ہوتا ہے جو بدلہ لینے پر بیچارہ قادر ہی نہیں. اور ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ بھائی ہے ہمارا، چھوٹا بھائی ہے یا سیدھا سادہ بھائی ہے، کمزور بھائی ہے، کچھ کہتا نہیں، سارے اس کو پیس رہے ہیں. بیٹی ہے، سارے اس کو پیس رہے ہیں، جس کے منہ میں جو آیا بول دیا. بہو ہے، سارے اس کو پیس رہے ہیں، جس کے دل میں جو آیا بول رہا ہے. نوکر رکھا ہے، کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، سارے اس کو پیس رہے ہیں. جو بدلہ نہیں لے سکتا یہ زیادہ خطرناک بندہ ہے، یاد رکھیے. گھر کا ہر فرد اس کو پیستا ہے، بڑا بھی چھوٹا بھی، سب اس کو لان تان کر رہے ہیں. اپنا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اپنی حقیقی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، ایک بیٹی اچھی ہے، ایک بیٹی تھوڑی کمزور ہے، تو بس شروع ہو جاتے ہیں، جو منہ میں آیا بولنا، جو منہ میں آیا بول دیا، جس کے منہ میں آیا جو بول دیا. گھر میں تماشا بنا رکھا ہے. یہ کون سا گھر ہے؟ مسلمانوں کا گھر ہے کیا؟ ایسی معاشرت ہوتی ہے، ایسے گھروں میں رہا جاتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں اور اپنی اولاد کے ساتھ ایسے رہا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسے رہا جاتا ہے کہ جو کمزور ہے اس کو دبانا شروع کر دو. خوب دباتے ہیں ہم اور سمجھتے میں بڑا کارنامہ کر لیا، بڑا کارنامہ جی، دیکھو کیسے دبا دیا. لوگوں کو آیا، آ کر مہمان بیٹھا، وہ بیچارہ کام سے آیا، وہی سب کے سامنے ذلیل کر دیا. یہ ہمارے گھروں میں، معاشرے میں ذلیل کر دیا سب کے سامنے. یہ بڑا خطرناک ہے، معمولی نہیں سمجھنا اس کو، اس سے اور ڈرنا ہے. ایک وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اس سے تو زیادہ نہیں ڈرنا، اس سے ڈرنا ہے جو بدلہ نہیں لے سکتا، اس کا بدلہ کوئی اور لینے والا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان راستے میں کوئی رکاوٹ اور حائل نہیں ہوتا. اس کی ڈائریکٹ دعا پہنچتی ہے وہاں پر، ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر، اس کے منہ سے نکلنے کی دیر ہے، پھر بندے کا ستیہ ناش ہو جانا ہے. اس لیے سے زیادہ ڈرو. ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی میں کسی کو سمجھیں کہ بس
اس کو اچھی طریقے سے اس کی طبیعت برابر کر کے رکھو. نا 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 نا، یہ خطرناک ہے، یہ تباہی کی دہانے کی طرف لے کر چلے جائے گا. ہمیں دنیا بھی ہماری برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ تکلیف دینے کا حکم ہے اور نہ ہی کسی کو لتاڑنے کا حکم ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے دبا دو. نہ ہاں، ہمیں تکلیف پہنچ جائے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے صبر کرو. ہم بدلہ لے سکتے، مکہ مار سکتے تھے اٹھ کر، تھپڑ مار سکتے تھے اٹھ کر، 10 گالیاں ٹکا سکتے تھے اس کو، نہیں کیا، معاف کر دیا. تمہیں کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ کیا ہے جنہوں نے صبر کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہم سنتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ کیسا ہے، کیسے ساتھ ہے؟ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے. ایک آدمی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دی. جب اس نے حد سے تجاوز کیا تو اچھا، جب تک وہ برا بھلا کہتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. اور جب اسی کی بات کا میں نے جواب دیا، اسی کی بات کا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، جو وہ الفاظ بول رہا تھا وہی ایک لفظ اس کو بول دیا، وہی. میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ کر چل دیے، میں پیچھے آیا، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا آپ اٹھ کر چل دیے. تو عجیب بات ارشاد فرمایا جب تم خاموش تھے اور وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا. تو یہ جواب دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ایسے ہے، اللہ ایسے ہے کہ خاموش رہا، صبر کیا. ایسا نہیں کہ بات ختم ہو گیا، نہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر جواب دے رہا ہے، اور اللہ خود بھی اس سے بدلہ لے لیں گے. ہم بدلہ لیں گے، ہم حدود میں نہیں رہیں گے. کیونکہ میں نے عرض کیا، بدلہ اگر کسی نے تکلیف ہمیں پہنچائی اور جان بوجھ کر پہنچائی ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے اس نے جتنی زور سے تھپڑ مارا تھا میرا تھپڑ بھی اتنی زور سے لگے؟ اگر ایک اشاریہ بھی میرا تھپڑ زیادہ زور سے لگ گیا میں ظالم ہو جاؤں گا، میری پکڑ ہے، میں ظالم. کیا اس کی گارنٹی ہے؟ اس نے معاف کرنے کو ہی پسند کرے. کہ جی آگ دل کی ٹھنڈی کرتے ہیں ہم، تو اس کا تو اس طرح کلیجہ چبا دو دل کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. دل کی آگ دنیا میں ہی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ بھی صرف جملہ بولتے ہیں، آگ واگ دل کی ٹھنڈی ہوتی نہیں، یہ نسلوں تک چلتی ہے. اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے واقعتاً دل میں نہ صرف ٹھنڈک پڑ جاتی ہے بلکہ قبر بھی انسان کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کر کے تو دیکھیں. یہ والی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ والی سنت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو گھروں کو جنت بنا دینے والی، آج ہمارے گھروں میں اس کی اشد ضرورت ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اس کی انتہائی. اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لائیں، انتقامی مزاج نہ بنائیں، معاف کرنے والا مزاج بنائیں کہ بس معاف کر دیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بھی تو معاف کروانی ہے، اور اللہ بندے کو بہت معاف کرتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بڑا معاف کرتا ہے بندے کو. اگر اللہ ایک ایک بات پر ہمیں پکڑنا شروع کر دے تو دنیا سے ہمارا نام و نشانی مٹ جائے، باقی نہیں رہے، زندہ ہی نہیں رہے، ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے. بہت معاف کرتا ہے اللہ. جب اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ کی مخلوق کو معاف کریں بھائی؟ بیوی کی لرزش ہے، بیٹی کی لرزش ہے، بیٹی سے کچھ ہو گیا، بیوی سے ہو گیا، بچے سے ہو گیا، بھائی سے ہو گیا، کسی سے ہو گیا، معاف کر دو. معاف کرنے کی عادت ڈالے بندہ، پھر دیکھیں زندگی میں سکون کیسے آتا ہے. یہ اندر جو انتقام کی آگ لگی رہتی ہے نا، یہ کبھی بجھتی نہیں ہے، یہ جلتی رہتی ہے، اندر جلتی رہتی ہے، اور بندہ اسی کے اندر کوڑتا رہتا ہے. زندگی اپنی بھی خراب کر لیتا ہے، دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے، اپنی بھی خراب کرتا ہے. اس لیے یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے اس بات کا کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی ذات سے. اور اگر کسی کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچ جائے تو اس کو معاف کریں. معاف کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے. یہ جتنے جھگڑے ہیں آپ دیکھیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. جتنے گھروں میں جھگڑے ہیں، جتنے دوسروں کے ساتھ جھگڑے ہیں، قریبی رشتہ دار جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی جھگڑے ہیں. بھائی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، بہن کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، والد و اولاد کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، اولاد کے لیے ہم نے بھی نہیں دیکھا. ایسے واقعات ہیں.
ان سب کے پیچھے کیا انتقام ہے. یہ جو انتقام ہے نا اندر، یہ نکالنا ہے ضروری. یہ انتقام اندر سے نکل جائے، دل میں معافی آ جائے، دل کی سختی ختم ہو جائے، دل کی سختی ختم ہو جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا دل کی سختی ختم کرنے کا. دل کی سختی ختم کیسے ہوتی ہے؟ دل میں سخت ہو گیا نا، اس کی سختی کیسے ختم کیسے ہوتی ہے؟ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا تھا دل کی سختی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب نہیں یتیم کو بلایا سر پہ ہاتھ پھیر کے چل بھی واپس کر دیا. یہ بھی ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا تب ہوگا جب ہم اس یتیم کا خیال بھی رکھیں، اس کی تربیت بھی کریں، اس کا خرچہ بھی باندھیں اور اس کی دیکھ بھال بھی کریں کہ اب اس یتیم کو کوئی دیکھنے والا نہیں، میں ہی اس کا والد بن جاتا ہوں، میں اس کا بڑا بن جاتا ہوں اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں کہ آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، آج کے بعد اس کا خرچہ ورچہ میں دیکھوں گا. اس سے دل کے اندر سختی ختم ہو کر نرمی پیدا ہوتی ہے. یہ نرمی اندر دل میں پیدا ہو جائے. یہ ہمارے سختی پیدا ہو گئی دوسروں، ایسے ایسے واقعات ہیں میں بتا نہیں سکتا، ایسے واقعات ہیں شاید جس کو کہتے ہیں خون سفید ہو گیا، وہ واقعہ سفید ہو گیا، پتہ ہی نہیں. سامنے والا ایسا اس کے سامنے گر گرا رہا لیکن یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور اتنا اڑا ہوا ہے کچھ کہہ لو اس کو، یہ 1 انچ بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں. یہ مزاج معاشرے کو خراب کرتا ہے، یہ مزاج ہمارے گھروں کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے. اور آج بربادی ہو رہی ہے اور نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. ایک سے نہیں ایک بار نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. یہ جو چیز ہے نا یہ خراب کرنے والی، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے تعلقات میں. شوہر سمجھتا ہے میرے پاس پاور ہے طلاق کی، یہ پاور استعمال کرنے کی ہر وقت اجازت نہیں ہے. اس لیے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے، سب سے ناپسندیدہ. یہ تو ہے آخری حل، جب کوئی حل نہ نکل رہا ہو. یہاں صاحب غصے میں آئے، انتقامی کارروائی میں اپنا گھر ہی گھر برباد کر دو. بوڑھے ہو گئے، بڑی بڑی عمریں ہو گئی، گھر برباد کر دو، اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے یہ سمجھنا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، خاص طور پر ان کا خیال کرنا ہے جو اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتے. ان کو دبانا نہیں ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. مزید دبا کر ایسا نہ ہو ان کے دل سے جو بد دعا نکلے گی براہ راست چیرتی ہوئی اوپر تک پہنچ جائے، پھر ہمارا ستیہ ناش ہو جائے. ایسوں سے زیادہ محتاط رہیں. اور اگر ہم سے اب تک تکلیف پہنچی ہے اس سے معافی مانگ لیں، 2 جملے معافی کے بول دیں. یہ معافی کا جو جملہ ہے نا یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ مجھے معاف کر دیجیے. ہمارے حضرت والا نبی اللہ علیہ نے سکھایا الحمدللہ، جو بہت میں عرض کرتا رہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا، تو بچے جب بولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. گھروں میں بچوں کو سکھانا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں ہوگا. ختم. یہ جملہ بولنا بعضوں پر بہت بھاری لگتا ہے. بھاری اس وجہ سے لگتا ہے کہ کبھی بولا نہیں، دل کو تکلیف لگتی ہے. آرے چلتے ہیں کیسے میں معافی مانگ لوں، میری عزت ختم ہو جائے گی. نہیں، یہ نہ سمجھنا عزت ختم ہو جائے گی. دین پر عمل کرنے سے عزت جاتی نہیں بڑھتی ہے. اللہ دوسرے کے دل میں اس کا مقام اور رتبہ اور بڑھا دیتے ہیں. اس لیے یہ سیکھنا چاہیے، اور خود بھی سیکھیں، اپنے گھر میں بھی سکھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ عادت ہو جائے، ایک دوسرے کو بتانے کی عادت ہو جائے. بعض گھرانوں میں تو ایسا، میں نے بعض لوگوں نے آ کر بتایا بھی کہ والد غصے میں ہو گیا، بچوں کو سکھایا ہوا ہے، بچی آ کر والد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیجیے، لا تغضب، غصہ مت کیجیے. بس والد نے سنا، ہنسنے لگ گیا کہ یہ تو میرا بچی کو پڑھایا ہوا سبق ہے جو آج آ کر مجھے سنا رہی ہے کہ بابو غصے میں کیوں ہے. یہاں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، گھر کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے انوارات نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ نہیں رہے اس گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے. والد اپنی بچی کو یوں سکھائے، بچی زیادہ غصے میں آ رہی ہے تو اس کو لا تغضب، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ سکھائے. یہ چیزیں ایک دوسرے کو سکھانے سے گھروں کا ماحول بنتا ہے. پھر یہ گھروں کے ماحول کو جوڑنے والی ہے، توڑنے والی چیز نہیں ہے. معافی کا جذبہ جب دلوں میں پیدا ہو جائے گا، گھر جڑ جائیں گے اور جو محبتیں نکل چکی ہیں وہ دوبارہ پیدا ہو جائیں گی. اور جو انتقامی کارروائی ہے اور انتقامی مزاج یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، گھروں کو بھی تباہ کر دیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین، یا رب الراحمین، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، جو کچھ میں نے کہا ساتھیوں نے سنا، یا اللہ میرے کہنے میں ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا جو مزاج انتقامی مزاج بن چکا ہے، یا اللہ اس کو بدل کر یا اللہ معاف کرنے والا مزاج بنا دے، یا اللہ معاف کرنے والا مزاج بنا دے. یا اللہ، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمیں یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ کسی کے دل میں ہمارے بارے میں اگر کوئی بات ہے، حسد ہے، یا اللہ اس کے دل کو ہمارے بارے میں صاف فرما دیجیے. ہمارے دل میں جن کے بارے میں بغض ہے اور کینہ ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین آپس میں شیر و شکر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین گھروں میں اتحاد، اتفاق، محبتیں پیدا فرما، اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہمیں قدم بڑھا کر معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قدم بڑھا کر معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے. رقیق القلب، حلیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. مولا کریم الہ العالمین جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے، کسی کو محروم نہ فرما. مولا کریم اپنے پیاروں میں شامل فرما، اپنے پیاروں میں شامل فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہم نے سے جو بھی جس گناہ میں مبتلا اسے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی فرما برداری والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف نور پیدا فرما. ہماری گھر والوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. گھر والوں کی، بیوی بچوں کی تربیت کرنے میں یا اللہ جو باتیں مفید ہیں یا اللہ وہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. جو باتیں نقصان دیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرما. خام خواہ کا چڑچڑاپن، خام خواہ کا غصہ جو ہمارے اندر آتا رہتا ہے، یا الہ العالمین اس سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین آپس میں پیار و محبت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جن گھروں میں جھگڑے، جہاں بیویاں شوہروں کی نافرمان ہیں، ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا. جن کے شوہر ظالم ہیں یا اللہ ان شوہروں کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم. ہمارے چینل اصلاحی بیان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.